نے سنا جو آقا جی سے احترام بہت کرتے ہیں مثلا ان کی حکم کا، تو آپ نے حدیث سنی لیکن دوسری کی آواز میں سنی نا، ان کی بات سنی دوسری کی آواز. جب ان کی بات ان کی آواز میں سنو گے پھر حدیثیں سنتے بخاری مسلم صاحب، دوسری کی آواز ہمارے گناہ گاروں کی آواز. جب ان کی آواز میں سنو گے ان لوگوں کا پتہ نہیں کیسے حال ہوتا تھا، ان کی آواز میں سن لیا. ان کی آواز ان کی بات ان کی آواز میں سنی، تم نے ان کی آواز دوسری کی آواز میں سنی، فرق ہوگا نہیں ہوگا؟ خدا کرے ہماری آپ کی قسمت میں جاگے قسمتیں جاگیں، ہم ان کی حدیث ان کی آواز میں سنیں. ایسا بولنا بھی گناہ ہے، اس لائق نہیں، لیکن جہاں کرم بے انتہا ہو وہاں گناہ گاروں کو نہیں دیکھا جاتا، بس گناہ گاروں کو پر زیادہ رحم کیا جاتا. کرم کا مسئلہ ایسا ہے نا، کرم کا مسئلہ ایسا. ہم سب گناہ گار، آقا جی کلکم خطائین، تم سب خطا کار، تمہیں سب کچھ جانتا ہوں. خدا پردے رکھتا ہے، ستاری غفاری رکھتا ہے، لیکن ستاری غفاری میں بے حیا نہ ہو جائے، توبہ کر لیا کرو. مطلب یہ ہے جس کا مفہوم نکلتا ہے کلکم خطائین وخیر الخطائین التوابین، تم سب گناہ گار. خطا ہو جائے تو بے پر اللہ کی ستاری غفاری سے بے حیا توبہ کر لیا کرو. کیسے شفیق مہربان ہے حضرت محمد. کلکم خطائین، تم سب خطا کار، خیر الخطائین التوابین، تم میں بہتر جو ہے اس اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. تو خدا گناہ سے بچائے، اگر ہو جائے تو خدا کرے معافی مانگے. اور اللہ اپنی رحمت کے آقا کی نظر ہم تم پر ہمیشہ رکھے انشاءاللہ، آج بھی کل بھی اللہ دوام انشاءاللہ دعا مانگتے ہیں. دوست مل گئے، وہ بھی اوپر شیطانوں کے ساتھ، شیطان سونے پہ سہاگا ہو گیا. پھر خوب ذلیل خوار ہوا. پھر اس کو پتہ چلا صلی اللہ نہیں چھوڑنا تھا. اس کا نام نہیں لیتا، مجھے غصہ دلایا تو میں آپ کو بتا دوں گا، چپ کے بیٹھا ہوا. اسے پھر صلی اللہ شروع کر دی، پھر رحمت آ گئی. لیکن اب پتہ نہیں کچا ہے پکا ہے، مرتا کیا نہ کرتا. نعمت ہاتھ میں آ جائے چلی جائے، پھر دوبارہ آئے نہ آئے، احتیاط کرنی چاہیے. ہر طرح کا دل لگی کرے، پھر کبھی رحمت چلی جائے، پھر کبھی ہاتھ سے بھی نہیں جاتی. کبھی آدمی گر کے اٹھ بھی جاتا ہے، کبھی گرتا ہے پھر اٹھتا نہیں، ختم ہی ہو جاتا. یہ بھی ڈرنا چاہیے. ہاں بڑا غصے سے مجھے دیکھ رہا ہے، غصے سے دیکھے گا مجھے غصہ، میں بھی تیرا نام لے دوں گا. اور مجھے بڑا یقین دلاتا ہے، جھوٹ سچ ملا کے بات کرتا ہے. جھوٹ سچ ملا کے بولتا ہے میں مرنے کے بعد بھی آپ کی خدمت کروں گا. مرنے کے بعد خدمت ہوتی ہے؟ پتہ نہیں، یہ نئی بات سنی. مرنے کے بعد میں مر بھی گیا پھر آگے خدمت کروں گا. بہرحال صلی اللہ کے پر خدا رحمت کا اس کی صلی اللہ جائز کو چھوڑنا نہیں چاہیے. یہ بہت بڑا وسیلہ ہے، بہت بڑی رحمت، بہت بڑا کرم، بے پناہ کرم. کیا آقا جس کا وسیلہ بنے تھوڑی بات ہے. بے قدری سے نعمت ہاتھ سے چلی جاتی ہے. جو دوبارہ آ جائے خیال کرے، کبھی بے قدر نعمت جائے دوبارہ آنا، پھر آئے نہ آئے پتہ نہیں. ہاں یہ ڈر ہونا چاہیے. اللہ کرے ہم لوگ کی قسمتیں ایسی ہو جائیں گی، اللہ ایسی قسمتیں کرے. اسے کیا پرواہ یہاں، اگر ان کا پروانہ رضا کا ہے. سبحان سبحان سبحان. کرتی ہے
لیکن ایمان کو چھوڑ کے دنیا کے پیچھے لگنا، نتیجہ دنیا میں بھی ملتا ہے، آخرت میں بھی ملتا ہے۔ ہاں، دنیا میں بھی مصیبتیں، آخرت میں مصیبتیں۔ آپ کسی کا کھائیں پئیں اور اس کے ساتھ مخالفت شروع کر دیں، اس سے آپ کی نہیں بنے گی، اس کی آپ سے نہیں بنے گی کہ ہم دیتے سب کچھ، ہمارے ساتھ یہ اللہ کا کھانا، اللہ کا زمین، اللہ کا سب کچھ، اللہ کا، پھر اللہ کی بات نہیں مانی، نبی کی بات نہیں مانی۔ مجھے نماز کی فرض ہے، مجھ سے درود نہیں پڑھا جاتا۔ جب مصیبت آ گئی درود بھی خود پڑھا جائے گا، نماز بھی خود پڑھے، لیکن اس میں وہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے تم کو حالات نے نماز پڑھائی ہے، محبت نے احسان کیا تھا، تم نہیں مانے تھے۔ ہاں، تو لاتوں کے بھوت لاتوں سے جلتے ہیں، بیٹھے ہوئے بیچ میں، ہاں، لاتیں پڑتی ہیں، آ جاتے ہیں، رحمت آتی خدا کی، بھاگ جاتے ہیں۔ بھائی تقریر صحیح ہو رہی، غلط ہو رہی، تم چلا جاؤں، نہ داد دیتے، نہ واہ واہ کرتے، نہ کچھ کرتے۔ چلو یہ مولانا کو ہدایت کر 20 سال سے پاگل نہیں ہوا، 14 سال ہو گئے۔ کتنے پاگل لوگ آئے، فلانے سے شادی ہو جائے، میرا دماغ خراب ہو گیا، مجھے پڑھا نہیں جاتا ہے، میں خودکشی ہو گیا نا پاگل، میرے پاس کاروبار نہیں ہے، میرے پاس ایمان ہے نہیں، نماز ہے نہیں، روزہ نہیں، بس کاروبار نہیں، فقر فاقہ جو بھی ہے اس کی اجر ہے، تم بس کوشش کر ضرورت ایمان ہو، ایسے پر نماز ہے، درود ہے، قرآن، ایک ٹائم کی روٹی مشکل سے ملتی، خیر ہے۔ وہ صحابی تھا 5 وقت کی، اس کو نماز آقا جی کے پیچھے ملتے تھی، بس روٹی کپڑا خدا اس کا بند کر دیا تھا، ڈھکنا اپنے کو بیوی کو مشکل تھا، اپنا ستر مشکل تھا۔ آقا جی کچھ دعا فرمائے، میں بہت تنگی میں، آقا کا ایمان بچا کہ امتحان میں نہ آ جائے، دنیا میں بڑی امتحان ہے، جس دنیا میں آئے امتحان، اگر وہ دنیا اس کے پاس آ جائے پھر وہ خدا رسول سے مضبوط ہو جائے، ایمان نہ چھوڑے، وہ لاکھ فقیروں سے افضل ہے، کہ عیاشی کر سکتا ہے، شراب پی سکتا، بہت کام ہے، کہتا نہیں نماز روزہ نہیں چھوڑنا، یہ اللہ کے نام پہ خرچ کرنی، بدماشی نہیں کرنی، یہ اس سے افضل ہے، بہت افضل ہے۔ اولیاء اللہ نے کہا ہاں، یہ غریب سے لاکھ درجہ یہ امیر افضل ہے، یہ امیر اللہ والا ہے۔ انبیاء بادشاہ نہیں، امیر نہیں ہوئے، لیکن اللہ رسول سے دور کیسے باغی نہیں ہوئے۔ صحابہ میں کتنے امیر تھے، اولیاء اللہ تھے، کیا بزرگ نہیں تھے وہ؟ یہ نظریہ نہ رکھیں کہ آپ کے پاس ٹکا آنا نہ کپڑے پھٹے تبھی آپ اللہ کے قریب ہو گے، نہیں، کپڑے ہوں یا نہ ہو، جس حال میں خدا رکھے، خدا رسول سے بدلنا نہیں ہے، بس غریبی میں رکھا تو ٹھیک ہے، 2 دن میں گزر جائیں گے، اس کا اجر دے گا، صاحب دے گا۔ اگر امیری ہے تو مغرور نہیں ہونا ہے، اس کے امتحان سے بچنا ہے، امیری غریبی دونوں امتحان ہے، خدا کو نہیں بھولنا، نبی کو نہیں بھولنا، گانے وانے کرکٹوں میں نہیں جانا ہے، غفلت میں نہیں مرنا کرکٹ والوں کی طرح، خدا نے رن چوکے بنا کے وہاں لے جائیں گے، اس میں کچھ اجر رکھا ہے، یہ غفلت کا کھیل ہے، ساری عمر ضائع کرتے ہیں اپنی، پھر اتنا گھستے ہیں اس کو کہتے ہیں اس میں برتری ہوئی، اس میں کامیابی ہوئی، اس میں یہ ہوا، پاکستان کا نام ہوا، یہ کھولنے میں نام تو کافروں کے کام ہے، دنیا سے دل لگانا۔ مسلمان تو غمگین رہتا ہے ہر وقت، اس کو آخرت کی فکر، قبر کی فکر، موت کی فکر، نبی سے رابطہ نہ ٹوٹے، خدا سے رابطہ نہ ٹوٹے، اس کا کہاں چیز ہے، یہ تو اس کو لگتا ہے جو بے فکر ہو، ابھی موت کا مسئلہ حل نہیں ہوا، قبر کا حل نہیں ہوا، کل کیا ہوتا ہے، پرسوں کیا، کوئی گارنٹی نہیں ہے جی، مرتے ہیں جنت کی تصرف ہوتا ہے، مرتے وقت دوزخ کی ہوتا ہے، یا کس حال میں مرتے ہیں جی، تو وہ آدمی کی اتنی سوچیں، وہ کیسے یہ کرکٹ کھیل سکتا ہے، سوچ سکتے ہیں ان چیزوں میں، اس کو فکر نہیں ہے، گھر میں بیماریاں ہیں، بہن بیمار ہیں، دکھ ہیں، غم ہے، یہ تو حیوان کو ایسے ہوتا ہے کہ جس کے اندر دل نہیں ہے، جس کے اندر دل ہے اس کے اندر احساس ہے اپنے سکھ دکھ کا، مسلمانوں کے سکھ دکھ کا، رشتہ داروں کے سکھ دکھ کا، یہ دکھیاں ہیں، ان کی حالتیں ایسی ہیں، جب ان دکھوں کو سوچے گا اس کا دل کھیلنے کو، ہنسنے کو زیادہ کرے گا، ان چیزوں کو کرے گا۔ یہ تو رواجی دکھ کرتے ہیں، بھائی جیسے دکھ کیا، گہرا دکھ ہوا، بڑا افسوس کیا، پھر جا کے کرکٹ کھیلتے ہیں بیٹھے ہوئے، پھر فلمیں جا کے دیکھتے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ بے فکر آدمی کر سکتا ہے۔ ہم لوگوں کی بڑی فکر مصیبت قبر کی، آخرت کی، وہ حل نہیں ہوئی، اگر ادھر سے حل ہو، چل بھائی کرکٹ کچھ کھیلو، مسئلہ حل ہو گیا، موت کا مسئلہ حل نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، پھر ایسی بے فکری ہونی چاہیے۔ اب بتائیں آپ، اس کا یہ حال ہے، 10-20 سال ہو گئے، کھا پی کے لمبا پڑ جاتا ہے، مار مار کے تہجد شروع کرائی ڈنڈوں سے۔ میں نے کہا شرابی کے ساتھ شرابی نہ بنے آدمی تو اس کو مزہ نہیں آتا، اپنی شرابی کے ساتھ مزہ، کبابی کو کبابی کے ساتھ، صوفی کو صوفی کے ساتھ، مولوی کو مولوی کے ساتھ، بدماش کو بدماش، چور چوروں سے دوستی رکھتے ہیں۔
کہ ہم نمازوں پہ اب جھوٹے ہیں سچے، ہم نماز بھی کچھ پڑھ لیتے ہیں، تہجد پڑھ لیتے ہیں، تیرا باپ بھی پڑھ گئی تو دفع ہو۔ اب تہجد ڈنڈے سے پڑھائی جائے، بتائیے تہجد ہوتی ہے؟ یا آپ کو اس لیے سنا رہے میرے سے مزاج ملانا ہے تو پھر ملا لو، ہاتھ ملانا، دل نہیں ملانا، ہم ہاتھ نہیں ملائیں گے آپ سے۔ داڑیاں رکھنی ہیں، تسبیحیں چلانی ہیں، نمازیں پڑھنی ہیں، ٹی ویوں کو آگ لگانی ہے، بس ہر دم خیال جانا رحمت کا ہے زمانہ، میرے دل نے راز جانا وہ آقا ہیں ہر زمانہ۔ بس خلاص ادھر لگے رہو، بس آج نہیں ہے دنیا، کل بھی نہیں ہے، پرسوں نہیں، آقا سے ملاقات ہوگی، سارے دکھ بھول جائیں گے، وہ اس بہار اور اس جہان میں جائیں گے، تم دو جہانوں سے باہر ہے، خدا سے تم کو ملا دیں گے۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا، کہ تم مٹانا سب کچھ فنا کیا اپنا خدا رسول کے پیچھے، یہ دنیا کے پیچھے فنا کرتے ہیں اور ملتا کچھ نہیں ہے۔ اور تم کو یہ تعلیم حضرت محمد مصطفیٰ نے دی ہے، خدا سے نہ ہٹو، چاہے تمہاری جان جائے، تمہارا مال جائے، تم نے خدا سے رابطہ تعلق نہیں توڑنا۔ ہم خدا سے تعلق توڑ کے بیٹھے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ مصیبت ہے، وہ دنیا میں مصیبتیں تو آخر میں کتنی ہوں گی؟ یہ سوچنے کی باتیں ہیں۔ کیا کتنا اچھا جملہ کسی کا، تو کلمہ پڑھتا ہے، درود سب کچھ پڑھتا ہے، تیرا قلب و جگر مسلمان نہیں تو زبان سے کلمے سے کیا بنتا ہے، جب دل جگر ہی تیرا مسلمان نہیں تو ٹھنڈا خون ہوا ہے منحوس کا، یا پنجاب کا منحوس لسی پی پی کا خون ٹھنڈا ہو گیا، یا کراچی والوں کی طرح مسالہ بھی زیادہ کھا، مسالہ کھا کھا کے لوگوں کو قتل کرنا، جو اتنی گرمائش چڑھی ہوئی۔ متوازن نہ اتنے مسالے کھاؤ تو نہ اتنی ٹھنڈی چیزیں کھاؤ، کنٹرول میں چلو۔ ہاں تو مثال دینی پڑتی ہے نا، مثال نہ دیں تو کیسے چلے گا؟ وہ ایک پیچھے بیٹھا ہے، اس کی دنیا کی مستی میں عورت مل جائے، شیخ بڑا اچھا ہے، خدا اچھا، بڑا رسول، بیٹھا ہے چھپ کے پیچھے، یہ اس لیے آتے ہیں مسائل آنا۔ تو الجھن میں کیوں پڑا؟ تو ایک بات ہے، آقا کی محبت کی دعا، سب تو ان پہ چھوڑ، خزاں کبھی آئے گی نہیں خدا کی، اور رحمت اللہ عالمین وہاں خزاں نہیں آتی، ان کے دائرے میں آ گیا، ان کی نظر ان کو راضی کر لیا، ان کو خوش کر لیا، اس کے دل سی کی آواز، یا رسول اللہ میں تمہارا ہوں، ہر حال میں، ہر ماحول میں، ہر چیز میں تمہارا ہوں۔ ہاں، لوگوں کے بنتے کیا ملے گا اس کو کہ میں تمہارا ہوں، کیا تم کو دیں گے؟ دیکھو آقا جی کے بن جا، دیکھو کیا کچھ ہوتا ہے۔ آقا جی کے بن جا جو بنے تھے، ان کا نقشہ کھینچا لوگوں نے۔ ہاں، گئے بیت المقدس میں 50 سال مذاکرات، نہ کشمیر کے ہوتے تھے نہ یہ ہوتے تھے، حضرت عمر سامنے بیٹھی چابیاں دے دی، غلام رسول سچے تھے نا، ان کے آپ سے بات نہیں کر سکتے ہم، یاسر الفاظ مسئلہ حل کر رہا، فلسطین کا ہو رہا، وہ ہو رہا، ایٹم بم بناؤ نہ بنا، پہلے ایمان کا مسئلہ کرو، پھر ایٹم بم چلیں گے، ایٹم بم نہیں تو کنکری بھی چلے، کنکری نہیں تو ایک بد دعا کرو گے، ان پر خدا کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ خدا کو راضی کرنے کے بعد فیکٹریاں بناؤ، سب کو، تمہاری فیکٹریاں فیل، تمہارا ملک فیل، تمہارے گھر میں دہشت گرد، باہر دہشت گرد، مصیبت، امن نہ امین کو ہے نہ غریب کو ہے۔ ہاں جی، پولیس سمندر کی پولیس خود مصیبت سے ڈرتی کہ مرتی مراتی کیا کرتی، چائے پانی پیتی یا کچھ اور بھی ہو جائے، اچھے بھی کام کرتی برے بھی کرتی۔ ہاں، کیا کرو گے؟ خدا کو راضی کر لو، سارا نظام معمول پہ آ جائے گا۔ خدا کو ناراض کر کے اور نبی کریم کو ناراض کر کے ایڑی چوٹی کا زور لگا، کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، زمین آسمان والے جمع ہو جائیں، عقیدہ رکھیں، پتہ نہیں ہلا سکتے اللہ کا ملک جب تک کہ وہ نہ چاہے۔ زمین و آسمان اور کسی کے نفع نقصان پہ زور لگائے، حدیث شریف ہے، جب تک خدا نہ چاہے نہیں ہوگا۔ اس قرآن سے کہاں کرو گے؟ تو خدا سے رابطہ توڑ کے تم چلتے ہو، نبی کے درود چھوڑ کے، نبی سے تعلق توڑ کے۔ ہم ترقی کریں گے؟ ترقی نہیں کر سکتے، کافر کر سکتے ہیں، ان کے لیے آخرت کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کے لیے وہاں اللہ کی رحمت نہیں ہے، ان کو دنیا میں دے دیا گیا، اور ہمارے لیے کرم کیا گیا، تمہارے لیے رحمت دنیا میں نہیں رکھی، آخرت میں رکھی ہے، ادھر کچھ تکلیفیں ہیں، تمہیں سب کچھ ملے گا، تمہاری سوچوں سے باہر دیں گے، اور جو چاہو گے وہی ہوگا۔ تم ہمارے ساتھ وفا کر لو، بس دل جان ہم کو دے دو، بس دے دو خدا کو دل جان۔ ہاں، تھوڑی سی تکلیف آئی، نماز چھوڑ دینی، درود چھوڑ دینا، پڑھنا تو بے دلا پڑھنا، یا اس میں لگنا تو مصیبت اور حالات کی وجہ سے پڑھنا، محبت کی وجہ سے، شوق کی وجہ سے نہ پڑھنا۔ بتائیں آپ عبادت کیا کرے گی؟ چلے جی مولانا صاحب، سنیں مولانا صاحب
کہتے تو سچ ہیں لیکن بس یہ ان کا حال ہے، ٹھنڈا ہوا پر جو یوں کرے جوں کرنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع ہو جا بس، اور ایک نعرہ مار کے مر جائے، یا رسول اللہ، یا اللہ، جان نکل جائے. یہ حال ہے. لوگ لڑکیوں کے پیچھے مر گیا، دولت کے پیچھے مر گیا، گولیاں کھا کے مر گیا، کیا کیا ہو گیا. تو خدا رسول کے پیچھے نہیں مرا ابھی تک. مار مار کے اٹھا جی. ابھی نمازوں میں وقت سے آتے ہیں، کسی وقت میں آئی آنکھ لگ گئی تھی، اور جس کو کسی سے عشق ہو جائے اس کی آنکھ اس کے بامن میں لگتی، کہاں لگتی ہے جنہیں ایمان کی قدر نہیں لگتی. 10 دفعہ کھلتی ہے، 20 دفعہ رات کو کھلتی ہے، دن کو کھلتی ہے. وہ چیز سونے نہیں دیتی ہے، وہ چیز سمجھنا، وہ چیز پھر بھی ٹھنڈا منوس. کوئی نعرہ مار، کوئی دیوار کو مار، مکہ بناوٹ نہ کر، کپڑے پھاڑ. لوگ فلموں میں کپڑے پھاڑ دیتے ہیں، گھڑیاں دے دیتے ہیں، شور مچا دیتے. سچی کا جی دل لگا ہوا نا، دل جہاں لگ جائے وہاں جوش آتا ہے. جو دل لگا ان چیزوں میں، دیکھو کیسے کرتے ہیں، نوازتے ہیں ان کو، شیطانی حالت میں نوازتے ہیں. خبریں پڑھتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں ان کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو مار دیتے ہیں. ایک گلوکارہ پتہ ہے مرا، ان کے جو تھے محبت والے کے بعد انہوں نے اپنے کو مار دیا جی. غمگین بیٹھے ہوئے، گانے شانے سننے، بکواس کرنے، شیطان کی مدد کرنی، وہ آپس میں ایسے علاج ناممکن ہوں گے. ایسے یہ بھی چیزیں. جوانی مرنے لگتی ہے، جوانی میں احتیاط سے کرتے نہیں جی. جوان ہے، جوان اسی میں تو اس کی مصیبت ہے. جوانی میں بچنا ہے، جوانی میں زیادہ عبادت کرنی ہے، جوانی میں احتیاط کرنی ہے، جوانی میں یہ مرضیں لگتی ہیں. آقا جی نے ابھی ایسے ہی اشارہ کیا، جوانی کو بچاؤ. ایک چیز اچھی اور خراب ہو جائے پھر اس کو ٹھیک کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. نوجوانی میں دل بڑے اچھے ہوتے ہیں، یہ بگڑ جائیں پھر ان کا سدھارنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اسی آقا کے جوانوں کا خیال کیا، کل کے دل اچھے ہوتے ہیں. ان پر کوئی رحم کرے، کچھ ان سے صبر کرے، کوئی ساتھ مشقت اٹھا لے، ان کی نادانی سے درگزر کرتا رہے، چل جاتے ہیں پھر اچھے ہوتے ہیں. پھر ان کی دونوں جہاں کی زندگی رحمت، نہیں تو خود بھی عذاب اور لوگوں کو بھی عذاب میں ڈالیں گے. ہاں، گھر میں بھی مصیبت، باہر بھی مصیبت. ہاں، جوانوں سے دین کے کام لیے جاتے ہیں، دنیا کے کام لیے جاتے ہیں، شیطانوں کے کام لیے جاتے ہیں، پارٹیوں کے کام لیے جاتے ہیں، گنڈا گردی کے کام. میں آپ کو کیا سناؤں بھائی، میں سے ایسی تقریر نہ کراؤ بھائی، میں مقرر نہیں. چپ کر کے علاج لے جاؤ، اللہ اللہ کرو، بس یہ علاج ہے. خدا کی رحمت آ گئی، سارے کام ٹھیک ہو جائیں. اور خدا کی رحمت سے تم نے رابطہ توڑ دیا، پھر تمہارا کچھ نہیں بن سکتا. اور خدا نے اپنی خاص رحمت حضرت محمد مصطفیٰ کو بنایا رحمت للعالمین. اسی نیتے پڑھتے ہیں، اسے جڑ جاؤ، پھر تمہیں کسی پارٹی کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی لیڈر کی ضرورت نہیں پڑے گی. سب آسرے چھوڑو. بہت زبردست طاقت ہے حضرت محمد مصطفیٰ. ہاں، ہر لحاظ سے وہ تجھے دو جہاں میں کافی. تجھے رہنما مان کے تو دیکھ، حوالے اپنے کا یہ ماننا ہوتا ہے، یہ ماننا چاہے حوالے نہ کرتے، رہنما مان کر تو دیکھ. اب بھی نہیں تھے، ہیں قیامت تک ہیں وہ، یہ نہ کہ تھے اب کہاں ہیں. بس تیری نظر میں نہیں آتی یہ بات، تیری دماغ میں نہیں آتی. رحمت العالمین قیامت تک بنا، عارضی نہیں بنا، وقتی نہیں بنا. وہ فائدے اب بھی جاری ہوں گے. پردہ غیب سے تمہارے کام بن، دیکھو لوگوں کے بنتے کہیں سچے ہو کے بنے، ان کے ذہن میں بات بٹھائی کہتے واقعہ ہم پہ فرق پڑا. تھوڑے جو اچھی طرح لگے وہ تو کہتے مزہ آ گیا، خوف بھی نکل گیا، سب کچھ اللہ کرتا ہے، لیکن وسیلہ رسول بیچ میں بہت بڑی چیز ہے، ان کا سہارا. ہاں، مجھے جھکنے نہیں دیتا سہارا تیرا، اور کیا میں جم کے کھڑا ہوں، مجھے دو جہاں کا خوف نہیں، تیرے اثر کو تم پھر حوالے کرے نا. ان کے اپنے جب حوالے کریں گے تو پھر آپ ان کی مرضی پہ چلیں گے تو حوالے کیا، اپنی مرضی پہ چلیں تو حوالے تو نہیں کیا نا. ہاں، پھر آپ دیکھیں رحمت العالمین ہے یا نہیں تھے کہ یہاں ہیں. نہ دنیا کے کام بنے گے، ناممکن کام ایسے بنے گا، حیران ہو گیا. یہ سفارش بہانہ تھا، اور جو سفارشیں کر کر کے تھک گئے بیڑا غرق ہو گیا. تمہارے ایسے ہی ہو جائے گا. ہر چیز میں راحت رحمت، اس کا بہت بڑا مفہوم ہے رحمت العالمین کا، بہت بڑا مفہوم. سارے کام سمجھ گئے. وہ سنانا ان کی مشکلیں حل کرنی ہے نا. یہ اکثر محبت والے تو نہیں ہے، یہ اپنی محبت والے ہیں.
ہمارے رزق کا مسئلہ حل ہو، ہمارے کاروبار کا مسئلہ حل ہو، ہماری مشکلیں دور ہوں، ہمارے دشمن سے جان چھٹے، ہماری بیماریوں میں وہ مصیبتیں ہیں ان سے ہمیں پناہ ملے، ہمیں کچھ نکالے، تو خدا نکالے گا، وسیلہ حضرت محمد مصطفیٰ۔ تو پھر اس کے حوالے کے رہنما مانگ کے دیکھ لیجیے، دو جہاں میں کافی ہے۔ ہاں پھر وہ پڑھ محبت کا، محبت والے تو جب انسان بنتا ہے یہ پہلے اپنا مطلب دیکھیں گے، پیچھے محبت کو دیکھیں گے۔ محبت والا مطلب کو نہیں دیکھتا، بس اسی کو دیکھتا ہے، ہاں وہ نہیں ہے، اس کے یہاں بہت بڑا کبیرہ گناہ جرم مطلب، اس کی خوشی محبت والے کی بس وہی ہے، اس کی خوشی ہے مجھے یہ ہونا، مجھے یہ ہونا، اس کی خوشی مجھے آپ ہونا۔ تو پھر ان کا کرم کیسا گوارا کرے گا تم پر بے پناہ وہ رحمت نہ بہا دے۔ کہ مطلب اور غرض کے لیے محبت نہیں ہے، مصیبت میں رہوں، رحمت میں رہوں، بھوکا رہوں، بس میری خوشی آپ ہے۔ آپ کو دیکھ سے بڑا خوش ہوتے ہیں، آپ بات کیسے کرتے ہیں، بس خوشی ہے، بس غم ہے ہی نہیں، وہ نہ ہو تو ہر چیز کو اچھی نہیں لگتی، ہر چیز سے بھی تنگ ہے، ان کی خوشی سے سب سے زیادہ خوش رہتا ہے، وہ نہ تو کسی سے خوش ہے ہی نہیں، لوگوں سے خوش تو نہیں ہوتے، لوگوں سے خوش ہوتے ہیں، ان کی خوشی ادھر سے ہوتی ہے، وہ لوگوں کو بھی خوش سے خوش رہتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ تم سے خوش نہیں ہے، وہ ادھر سے خوش ہے۔ اور پھر دیکھو آقا جی کا دل پتہ ہے کیسا دل ہے، سبحان، اگر وہ کسی پر کھل جائے، دل کی تفصیل ہے ہی نہیں، بات ہے ہی نہیں، کسی نے اتنا ہی کہا ہے، دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں، غنچۂ راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ کسی نے کہا کہ اس میں یہ اتنا ہی کہہ سکتا ہے، انسان سمجھ نہیں سکتا کہ اللہ کا سایہ ہیں آپ، یا پرتو ذات، یہ بڑی مشکل لفظ ہے، پرتو ذات کتنا لفظ مشکل ہے، اس کی حقیقت کا سوچنا ہی نہیں چاہیے۔ پرتو ذات، نور من نور اللہ، نور من نور اللہ، اب کیا آپ کہہ سکتے ہیں، کیا سوچ سکتے ہیں؟ اللہ کے دامن میں کہیں چھپے ہوئے تھے آپ، نہیں کہہ سکتے۔ معرفت الہی کا اصل راز، ہاں، عرفان الہی حضرت محمد، ہاں بہت بڑی بات ہے، اللہ خدا کا نہیں ہے، اسی اللہ تعالیٰ نے کہا ہمارے تمہارے درمیان میں ادھر سے ہی سب کچھ پتہ چلے گا، ادھر جڑو رحمت میں آ جاؤ 24 گھنٹے، اصل دل ہے تمہارا، دل تھم جائے گا، بس دل انسان کا نہ تھمے، رات دن پتہ نہیں اس کو کیا سوچے چلتے، سوچ تمہاری سب ختم ہو جائے گی، کیا آپ دوسرے کے کنٹرول میں آ گئے، سب انہوں نے تمہارا کنٹرول سنبھال لیا، اب سوچ بھی آگے جو وہ چاہیں گے، نہیں چاہیں گے تو سوچو بھی تو سوچ نہیں چلے گی، پتہ ہی نہیں تو سوچ کیا ہوتی ہے، تو مسئلہ ہی ختم کر دیا نا، مسئلہ اپنا رکھ دیا، پھر کیا ڈر ہے، اگر وہ ایسا کر دیں یا کسی کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو اس کو کیا غم رہتا ہے، نہیں غم ہے، اس کو غم وہی رہتا ہے کہ ناراض نہ ہو جائے، اس کے سارے کام چلتے، جو کرنا اسے نہیں کرنا، ظاہر کرنا لیکن اندر سے کروایا جاتا ہے، ادھر چلنا ادھر نہیں چلنے کا، تاکہ محفوظ رہے، کسی چیز میں اس کو پریشانی نہ آئے، بظاہر وہ کرتا ہے، اندر میں حقیقت نہیں کر سکتا، کروایا جاتا ہے، اس کا رہنا، اس کا بولنا، اس کا ہنسنا، اس کا چلنا، اس کا لین دین، لوگ سب ان کے کنٹرول سے، پھر کہاں دھوکے کھا سکتا، اتنی بڑی سرکار اس کے وارث بن جائیں، پھر کیا جائے، اتنی بڑی سرکار، اس کے تصرفات سارے انہی کے ہوتے ہیں، اپنے کنٹرول میں لیتے ہیں، جیسے آپ کسی بچے کو بھائی بچہ ہے، یتیم ہے یا کچھ ہے یا نااہل ہے، اس کے تصرفات ہم کریں گے، اس اسکول میں داخل کرنا ہے، اس کو نہیں داخل کرنا، اس کا یہ ہے، اس کا کریں گے نہیں کریں گے، کہ نااہل ہے نہ سمجھ، ہم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا ہے، ہم اس کی جیسے کہتے ہیں والی وارث، جن کا ہو جاتا ہے اس کے والی وارث حضرت محمد مصطفیٰ ہو جاتا ہے، اس کے سارے معاملے گھروں کے ہوں باہر کے ہوں سب ہوں،
میں بڑی طاقت ہے، مشقت نہیں ہے، بس ایک نظر رحمت کا ہے، سارے کام رحمت کے چلتے ہیں۔ تم چاہو بھی غلط چلنا نہیں چل سکو، تم چاہو بھی وہ کام کرو تمہارا نقصان ہے، وہ کام تمہارا بنے گا نہیں، چاہے دعائیں پڑھ کے بھی کرو، استخارے کرو، کہ انہوں نے تم کو پورا اپنے ہاتھ میں لے لیا، اس کو نقصان ہوگا، پھر بعد میں کرتا بڑا نقصان تو اچھا ہوا نہیں ہوا، اسی لیے انہوں نے ہونے نہیں دیا نا۔ جو کسی کا ہو جاتا ہے وہ اس کا خیال کرتا ہے، اور آقا جی کا ہو جاتا ہے ادھر تو پھر کہنے کی بات ہی نہیں، تو ہم خود اپنے کو مصیبتوں میں ڈالا ہوا، اور خدا نے کہہ دیا رحمت للعالمین ہے، ان کا ادب کرو، ان سے جڑو، یہ رحمت ہے، رحمت سراپا رحمت، اللہ رحمہ، اس کا تفسیر عالموں سے پوچھا، بس رحمت ہی رحمت، ہم جڑے نا، تھوڑا بات کیا، خود نہیں جڑتے نا ہم، ہاں، ارے دنیا کی مصیبتیں ساری ختم ہو جائیں، جہاں آقا جی قدم رکھے، نگاہ رکھیں، ہاں، وہاں کہاں مصیبت آ جاتی، مصیبت بھاگ جاتی ہے، تجھے دو باتوں سے ہوگا نہیں، یہ چیزیں پڑھتے اس کا دل لگ جائے، خود ہی لگ جائے گا، یہ دل کا لگنا بہت ایک اللہ کی شان، اور ساری عمر پڑھتا ہے، رہتے ہیں ساری عمر عبادت کرتا ہے، ساری عمر اس کا دل نہیں لگتا، ایک تھوڑی بہت سی بات یہ کہتا ہے کہ دل اس کا لگ جاتا ہے، ادھر سے بات بنتی ہے، کنیکشن دل سے ہوتا ہے، بس اسی خدا کے زمین آسمان میں سما نہیں سکا، ایمان والے کے دل میں آ جاتا ہوں، زبان سے تو کتابیں پڑھ لو سب کو، لیکن دل کیا ہے، مسئلہ کیسا ہوا، کیا ہوا، تو اسی کی ساری محنتیں ہوتی ہیں، کہ دیر سے لگتا ہے کہ کسی کا بس ذرا سا لگتا ہے، پھر کے امتحان لیا جائے، دل لگ جائے تو تمہاری بات نہیں بھولے گا، دل لگ جائے تمہارا خیال اپنی بات بھولے گا، تمہاری بات کو دل لگا ہوا نا، اس کے طریقے ہوتے ہیں، اب آپ کو تربیت تو نہیں سکھانی ہے نا، تربیت سکھائی نہیں جاتی، ایک تربیت سیکھی ہوئی سکھائی جاتی، ایک سکھائی سیکھی نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا مسئلہ اس میں ہوتا ہے، خدا تعالیٰ کے بولنے سے بولتا ہے، چلانے سے چلتا ہے، کرتا ہے، اس کی تربیت قدرتی رنگ کی ہوتی ہے، جو سیکھی سکھائی ہوتی ہے اس میں فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس میں وہ کمال و قوت نہیں ہوتی، اور اس کی تربیت خدا داد اور قدرتی رنگ میں ہوتی، سیکھی ہوئی نہیں ہوتی ہے، ہاں، وہ جو چاہے نا اس سے دل جوڑ لے، نام اس کو تربیت ہے، خود ہی تربیت ہو جاتی ہے، کیونکہ سمجھاتا بھی نہیں کرتا بھی، ان سے دل جوڑ لیا اور خود وہ کرے گا جو چاہے گا، خود اندر سے، یعنی اس کو کہتے ہیں آٹومیٹک، اور کیا سناؤں، آٹومیٹک ہو جائے گا، دل لگے تو آٹومیٹک ہونا، دل نہیں لگے تو آٹومیٹک کیا ہو، آٹومیٹک سنا، آٹومیٹک، چل مجھے لفظ نہیں آتے نا، ہم اتنی ڈگری والے ہیں نہیں، مطلب اور مقصد سمجھانا ہے، الفاظ کی ادائیگی یا چیزیں کر کے آپ کو کچھ اپنا کمال ہمیں نہیں دکھانا، ہمیں مطلب سے مطلب ہے، بس الفاظوں سے مطلب نہیں ہے، تجھے دو جام کافی ہے، وہ تجھے دو جام کافی ہے، مان کر دے آپ حوالے کرنا، آپ ایسے ناچو گے، ایسے آپ کو گے جیسے یہ ناچتے پارٹیوں والے، کسی کے لیڈر کے پیچھے نا، دل سے کرتے، مرتے گولی کھانا، ویسے تھوڑا سا ذرا اس کو شوخی دی ہوتی، شاید دی ہوتی، کر دیں گے تمہاری کچھ، تم ہمارے ہیں، تمہارا وہ کچھ نہیں کیا، وہ اپنے کو نہیں سنبھال سکتے، لیکن آقا جی کے متعلق ایسا خیال آ سکتا ہے، آقا جی اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، ساری کائنات ان کی روحانیت سے کھڑی، دیکھو ان کے حال، چیخ رہے ہیں، آوازیں مار رہے ہیں، ہنگامے ہو رہے ہیں لیڈروں کے پیچھے، یہ ہمارا کہتا، یہ ہمارا، ہم اس کے ہم کسی کے نہیں، ہم خدا کے حضرت محمد مصطفیٰ کے، سخی سے اشوم بھلا تم دے جواب، ہاں، صفا بات،
ہم کسی کے نہیں، اللہ دی قسم رد ہے، ہم کسی کے نہیں، بالکل یہ ہو نہیں سکتا۔ حرام، کفر، شرک ہمارے یہاں اتنا بڑا گناہ ہمارے سے، شرک کا تو شرک سے بھی بڑا گناہ ہم سمجھتے کسی کا ہونا، خدا سے ہم تو کسی کے نہیں، اور ہم پاکستانی ہندوستانی بھی نہیں۔ جی بتا، ہم لیلا مجنو والے بس، لیلا مجنو لفظی نشہ دیتا۔ چل سمجھو نہ سمجھے باتیں ایسی مجبور کی جاتی۔ ہاں دل تمہارا لگ گیا، سب کچھ بھلا دوں گا تم کو انشاءاللہ۔ پھر وہ دل میں چل گئی الفت کی شمع تو ہے میں ہوں دیوانہ تیرا۔ بولنے والی بات نہیں ہوگی، تمہارے کام ایسے ہوں گے، تمہارے عمل ایسے ہوں گے کہ تمہارا حال بولتا ہوگا، تمہارا عمل بولتا ہوگا۔ الفت کی شمع تو ہے میں ہوں دیوانہ تیرا۔ تو گلاس توڑ دوں گا ایسی باتوں میں، پھر گلاس ٹوٹتے ہیں ویسی باتوں میں کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں بڑی ایسی ہیں، ہاں انسان کو پھر جیسے کہتے ہیں بیٹھے بٹھائے کو، اب آگے کیا بنے بیٹھے بٹھائے کو۔ کرے دیکھ رہنما ان کو، من کرے دیکھ رہنما ان کو، تجھے دو جہاں میں کافی ہے، وہ تجھے دو جہاں میں کافی ہے، من کرے دیکھ رہنما ان کو، من کرے دیکھ رہنما ان کو۔